ولید ملکہ، وہ چھوٹی سی بچی جس نے المرتضیٰ لاڑکانہ میں اپنے باپ کے ہاتھوں بندوق سے فائر کر کے درخت پر سے ایک طوطے کو مارنے پر 2 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا، وہ قتل ہو گئی۔ قاتلوں، جرنیلوں اور کرنیلوں کی سرزمین پر ایک نہتی اور واقعی بندوق سے نفرت کرتی لڑکی قتل ہوئی۔ پنکی، بیبی، سر، بیوی، محترمہ، وزیر اعظم، بے نظیر آخرکار اس خدشے کی سچ ہونے کا نشانہ بنی جس کا اظہار وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک کرتی رہی تھی، یعنی کہ مشرف حکومت کی مجرمانہ غفلت، اس کی شریک جرم ہو کر اپنے قتل ہو جانے کا وہی خدشہ جن کا اظہار مبینہ طور پر ان کے شوہر آصف علی زرداری اور پارٹی ساتھی ریٹائر جنرل نصیر اللہ بابر نے فوج سے ان کی ڈیل پر اپنے اختلافات کر کے ظاہر کیا تھا۔ اپنے قتل سے صرف چند روز قبل اپنی ایک ای میل میں انہوں نے امریکہ میں اپنے دوست مارک سیگل کو لکھا، اگر میں قتل ہو جاؤں تو اس کا ذمہ دار صدر پرویز مشرف کو سمجھا جائے کہ میرے مانگنے پر بھی انہوں نے مطلوبہ سیکورٹی آلات مہیا نہیں کیے۔ یہ بات مارک سیگل CNN پر کہہ رہے تھے۔ رو میرے دیس رو کہ تیری ایک اچھی بیٹی قتل ہوئی، اسے القاعدہ یا طالبان نے مارا یا پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن راولپنڈی سے ہمیشہ مقبول لیڈروں کی لاشیں پاکستان کے عوام کو بھیجی گئی ہیں۔ وہ ایسے قتل ہوئی ہیں جیسے پاکستان میں پاپول اور بھٹو قتل ہوتے ہیں، جیسے انڈیا میں اندرا گاندھی قتل ہوئیں، جیسے امریکہ میں کینیڈی اور یونانی المیائی کرداروں کا انجام۔ لیکن لوگوں بھٹو ککنس تھے جو اپنے راگ سے بار بار پیدا ہوئے۔ پاکستان نے بے نظیر کو قتل کر دیا، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا۔ مجھے یاد آئی بہت برس بیتے جب کسی نے کہا تھا بڑے بھٹو کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ میں حیران ہوں کہ بھٹو فیملی اور ان کے کروڑہا چاہنے والوں کے ساتھ ایسی کربلاؤں کے بعد پاکستان کا باقی رہنا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں خاندان رسول کے بعد وقت کے حکمرانوں کے ہاتھوں شاید اتنے بڑے المیے صرف بھٹو خاندان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ لوگ سندھ سے لے کر سری نگر یعنی بدین سے بارہمولہ تک ماتم کنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے آپ نے یہ نظارہ جمال ناصر کی موت پر دیکھا تھا یا بھٹو کی موت پر۔ راولپنڈی میں بھٹو کی پھانسی کی جگہ پر گھاس اور جنیلوں کی گولف کورس کی ہریالی کو کتنے مقبول اور محبوب سیاسی لیڈروں کا خون چاہیے ہوگا اے عرض وطن۔ C-130 اور فوجی ہیلی کاپٹروں میں چکلالہ سے سندھ کی طرف مقبول لیڈروں کی لاشیں کب تک؟ اصل میں بے نظیر سر شاہنواز بھٹو کی اس بیٹی کا نام تھا جو جوانی میں جوناگڑھ میں بیماری میں فوت ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بڑی بیٹی کا نام اپنی اس چہیتی بہن کے نام پر رکھا تھا۔ سب سے پہلے بے نظیر بھٹو اس وقت میرے جیسے عام لوگوں کی نظر میں آئی تھی جب وہ اپنے والد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے شملہ مذاکرات کو جانے والے وفد میں شامل تھی۔ اگر کچھ شاعر آنے والے دنوں کو دیکھ سکتے ہیں تو رئیس امروہی نے بے نظیر بھٹو کا مقام تاریخ میں جولائی 1972 میں دیکھ لیا تھا جب مقتول شاعر رئیس امروہی نے قطع لکھا تھا، شملہ مذاکرات تے تاریخ گیر بھی اور عظم اور عظیم بھی لیکن حقیر بھی، آراستہ تھی محفل صدر و وزیر بھی، تاریخ کی نگاہ میں تھی بے نظیر بھی۔ لاڑکانہ کے لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا جب وہ اسی راولپنڈی سے ایسی ہی دسمبر کی چھٹیوں میں اپنے لاڑکانہ اور نوڈیرو والے گھروں پر آیا کرتی۔ شیریں امیر بیگم بھٹو کی زمینوں پر گھڑ سواری، اور جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت ہی پرانے ذاتی ملازم عثمان سومرو اور فلیش مین نے مجھے بتایا تھا، المرتضیٰ لاڑکانہ کے منی سنیما ہال میں پروجیکٹر پر ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر کو فلم چاند اور سورج ساتھ بیٹھ کر دکھائی تھی۔ جب ہم ملازموں نے بے نظیر بھٹو کو دیکھا تھا تو ہم انہیں سر کہہ کر مخاطب ہو رہے تھے۔ عثمان نے کہا تھا مجھے یاد ہے جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی صدر منتخب ہوئی تھی اور ان کا 1970 کی دہائی کے بیل باٹم اور فلاور چائلڈ ہپی آؤٹ لک تھا۔ عثمان فلیش مین کی سر اور بے نظیر بھٹو 1974 میں اسلام آباد کی وزارت خارجہ میں بطور آفیسر بکار خاص بھی مقرر کی گئی تھی۔ ایک بے فکر لیکن سنجیدہ اور بلیوں سے پیار کرنے والی بے نظیر بھٹو کی زندگی کے اسٹیشن پر دکھوں اور حادثوں سے بھری ٹرین اس وقت داخل ہوتی ہے جب وہ جولائی 1977 کی گرمیوں کی چھٹیوں پر تھیں اور ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ انہی کے ترقی دیے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے الٹ دیا۔ اس دن سے لے کر وہ بقول شخص ریل کی پٹڑیوں پر ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینکی جانے والی ہیروئن تھی اور ہر وقت کا صدر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف ایک ولن۔ ضیاء الحق سے لے کر جنرل پرویز مشرف اور مسٹر مشرف سے لے کر
جنرل کیانی تک آخری دم تک یہی کہانی رہی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ صدیوں پہلے چاند کا پرگنا موجودہ لاڑکانہ کا والی نواب ولی محمد چاندیو جب زمین کا ایک بڑا رقبہ بھٹو قبیلے کی سنگار نامی ایک عورت کو عطا کر رہا تھا تو سندھ کی ان حسین و ذہین لوگوں کے ساتھ زندگی کے المیے اور میرے دیش کی دکھوں کی سیمفنی بھی کوئی اندیکھا لیکن بے پرواہ موسیقار وہیں ترتیب دے رہا ہوگا۔ اگلے جنم مجھے بٹھیا نہ کھینچو، امداد علی بھٹو، سکندر علی بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، شاہنواز بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور اب بے نظیر۔ شاہ لطیف نے کہا تھا سرجس تاں سور سامایست سکھ ہویا، یہ بئی پور مون ایمانی کے نصیب دیا، اور یہی کچھ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیاہ حکومت